المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر غیبت امام زمان علیہ السلام اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے اس گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا آج اس کی دوسری نشست میں داخل ہو رہے ہیں موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو اپنی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے قرار دیا ان کے آگے بین ایدی بنیادی طور پہ ید کی جمع ایدی بین ایدی ہاتھوں کے درمیان کی جگہ عربی میں اور غالباً اردو میں بھی ہمارے ہاں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے سامنے کے لیے ہم ایک استعارہ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہاتھوں کے درمیان ہے مثلا ہم جب کسی شخص کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے پلا بڑھا تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے ہاتھوں کا پلا بڑھا ہے اسی طرح سے عربی میں بین ایدی ہاتھوں کے جو درمیان کی جگہ چونکہ یہ سامنے کی ہوتی ہے لہذا سامنے کا استعارہ کیا ہے بین ایدی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ہم نے ان کے سامنے رکاوٹ کو قرار دیا عربی میں ایک صد ہے جو سین سے ہے اور ایک صد ہے جو سواد سے ہے آپ نے بعض آیات قرآنی میں ملاحظہ کیا ہوگا فرمایا یصدون عن سبیل اللہ بعض لوگ ایسے ہیں کفار شیاطین یہ کیا کرتے ہیں یصدون عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لیکن سواد سے صد میں اور سین سے صد میں فرق کیا ہے سین سے جو صد ہے کہ کسی چیز کو سامنے سے روکنا ہے لہذا عربی میں بھی فارسی میں بھی ڈیم کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ صد ہے حضرت ذی القرنین نے بھی جو دیوار یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی وہ بھی کیا تھی صد صد کیا کرتی ہے سامنے کی جانب سے کسی چیز کو روکا جاتا ہے دیوار کے معنی میں دیتی ہے لیکن سواد سے جو صد ہے اس میں روکنے کے ساتھ ساتھ انحراف دینے کے معنی بھی ہیں یعنی کوئی چیز ہے مثلا پانی سیدھے کی جانب آ رہا ہے اور آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں ایک طریقہ کیا
دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے راستے کو تبدیل کر دیں. جب راستے کو تبدیل کر دیں گے تو اصل راستے سے، اصل راہ سے ہٹ جائے گا. یہاں پر قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے سرد، یعنی سامنے کی جانب سے روک دینا. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، انحراف دینے کے معنی میں نہیں ہے. آگے چل کے جو یبصرون میں کل میں نے آپ کے سامنے بحث پیش کی تھی، یعنی نظر کو انحراف نہیں دیا جا رہا، نظر کے سامنے کوئی چیز لائی جاتی. من خلفہم صدا، اور پیچھے کی جانب بھی ہم نے ان کے ایک سد اور ایک رکاوٹ قرار دی. فاغشیناہم، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا. فہم لا یبصرون، جب ڈھانپ دیا انہیں تو اب وہ کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یبصرون سے مراد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کی جو دیکھنے کی قوت ہے اس کو اللہ نے سلب کیا ہو، بلکہ رکاوٹ کس مقام پر ہے؟ بصارت کے مقابلے میں. جسے وہ دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار نے ان کی بصارت اور بصیرت سے اسے روک دیا. لہذا یہی سے عرض کیا تھا کہ غیبت کی ایک قسم خود بخود ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ پروردگار اپنے اذن سے بعض چیزیں جنہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار ہمیں اس سے مانع ہوتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی گفتگو صرف آیت کے حوالے سے کر دوں، کیونکہ بالآخر ذہن میں نہ ہو تو بعض اوقات دوسرا کوئی موقع نہیں ملتا. اس آیت کے فضائل میں اور برکات میں جس چیز کو روایات نے بھی بیان کیا، علماء نے بھی بیان کیا، اور اتفاقاً بندے کا بھی بہت زبردست تجربہ ہے، مجرب ہے. اس آیہ کریمہ کو مال کی حفاظت کے لیے، چیزوں کی حفاظت کے لیے، آج کل جو ماحول ہمارے لیے چل رہا ہے، دشمن بھی موجود ہیں، دشمنوں سے اپنے آپ کو پنہان رکھنے کے لیے بہترین نسخہ ہے یہی آیت. مال کی حفاظت کے لیے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ملائے عام میں کھلے عام رکھ دیں. جہاں پر بھی محفوظ جگہ ہے وہاں رکھیں. اس کے ساتھ اگر ایک کاغذ پر آپ اسی آیہ کریمہ کو لکھ کر اپنے مال کے ساتھ رکھ دیں تو انشاءاللہ چور اور ڈاکوؤں کی نظر سے پروردگار اسے محفوظ رکھے گا. حتیٰ بعض صورتوں میں کیڑے مکوڑوں سے بھی حفاظت کرتی ہے یہ آیت، اگر آپ کا مال ایسا ہو جو خراب ہونے والا ہو. دشمنوں کی نگاہوں سے چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ میرا بہت تجربہ ہے، بہت سارے مقامات پر میں نے اس کو آزما کر دیکھا ہے، واقعاً اس آیت کی تاثیر نظر آتی ہے. پروردگار بھی اپنی کسی چیز کو چھپانے کا انتظام کر رہا ہے. میں نے کل شان نزول میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے، غیبت کی وہ کیفیت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے ہماری آنکھوں سے دور کر دیا ہے، نہیں، کسی پہاڑ کسی غار میں نہیں چھپایا. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے جو ادراکات ہیں اس سے ماورا کر دیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے ہی درمیان موجود ہے اور ہم نے درک کرنا ہے. اور لفظ انتظار کہ جو امام کے لیے استعمال ہوتا ہے، حدیث ایک نظر سے گزری اور واقعاً قابل تأمل حدیث ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، دو حدیثیں. ایک میں فرمایا کہ افضل عبادت امتی انتظار الفرج، میری امت کی افضل ترین عبادتوں میں سے امام کے ظہور و فرج کا انتظار ہے. لیکن دوسرے مقام پر معصوم فرماتے ہیں الانتظار هو الفرج، انتظار ہی فرج ہے. اب یہ جو انتظار ہے، اگر یہ خود فرج ہے تو پھر انتظار فرج کا کیا معنی ہے؟ اس کا راز خود لفظ انتظار کے اندر پنہاں ہے. انتظار معمولاً ایک عام کیفیت جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لفظ انتظار جب عربی میں استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کا وہ معنی لیتے ہیں جو ہمارے ہاں اردو زبان میں، اور ہم معمولاً یہ کوشش نہیں کرتے کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کو اس کی اصل زبان میں جو واقعیت ہے اس کے حساب سے جا کر دیکھیں کہ جب معصوم نے عربی میں فرمایا الانتظار
جو چیز عام حالت میں ایکٹیو نہیں ہوتی باب افتعال میں جا کر ایکٹیو ہو جاتی ہے. تھوڑی سی سنگین بحث ہے لیکن چاہوں گا کہ توجہ کیجیے. بہترین مثال نان ایکٹیو اور ایکٹیو کی، ان ایکٹیو اور ایکٹیو کی بہترین مثال حساب اور احتساب. اب جن کو حساب اور احتساب کے درمیان میں فرق پتا ہے وہ جلدی متوجہ ہو جائیں گے. حساب ہے اکاؤنٹ، احتساب ہے اکاؤنٹیبلٹی. اب حساب جب آپ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی طرف شاید متوجہ نہ ہو، لیکن جب کسی حساب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ ایک ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لہذا حساب اور احتساب میں، اکاؤنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی میں یہ فرق اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب آ جائیے. نظرہ کا مادہ جب باب افتعال میں جاتا ہے تو نظرہ تبدیل ہو جاتی ہے انتظار میں. نظر تبدیل ہو جاتی ہے کس میں؟ انتظار. اب جس طرح سے اکاؤنٹ ان ایکٹیو فارم ہے، لیکن جیسے ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو آپ کو ایک ایک جو بھی آپ نے انٹری کی ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اس کا نام اکاؤنٹیبلٹی ہے. اسی طرح سے نظر جیسے ہی باب افتعال میں جاتی ہے تو عام حالت میں جو ان ایکٹیو نظر ہے، غیر اختیاری نظر ہے، وہ باب افتعال میں جا کر کیا ہو جائے گی؟ ایکٹیو فارم میں آ جائے گی. اب ایکٹیو فارم کا معنی کیا ہے؟ عرب انتظار کسے کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں، اب جیسے بدو تھے، صحرا میں رہتے تھے، تو اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو انتظار کی کیا کیفیت ہے؟ کیا گھر میں بیٹھ کر انتظار کرتے لوگ کہتے تھے نہیں یہ انتظار نہیں ہے. کسی نے آنا ہے، آپ گھر میں مثلا جیسے ہوتا ہے ہم نے کہا میں اتنے بجے آؤں گا، اب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان سے کہ بھائی آ جائے گا، اس نے کہا تھا. آپ کہتے ہیں نہیں یہ انتظار نہیں ہے، اسے انتظار نہیں کہتے. انتظار کیا ہے؟ کہا کہ انتظار کی کیفیت آنے والے سے آپ کی محبت پر منحصر ہے. اگر آپ کے لیے وہ اہم ہے، اگر آپ کو اس سے ملنے کی تڑپ ہے تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ انتظار کی کیفیت آپ کو ایکٹیویٹ کر دے گی، وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی. فرمایا کہ اسی طرح سے جب عرب باہر نکلتا ہے، صحرا میں جاتا ہے اور اپنے محبوب یا اپنے خاص مہمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اب صحرا میں نظر جہاں تک جا رہی ہے جب تک اس کا محبوب، اس کا منتظر اس نظر کے دائرے میں آ نہیں جاتا اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا. ایک کیفیت بے چینی کی ہے. کہا جب تک نظر کے، اب جب تک نظر کے دائرے کا معنی کیا ہے؟ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے اس نظر کو ایکٹیو رکھیں گے تو جیسے ہی وہ نظر کے دائرے میں داخل ہوگا انتظار کی کیفیت ختم ہو جائے گی. لیکن جب تک وہ نظر کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا اور آپ کے اندر اگر بے چینی نہیں ہے تو پھر عرب کیا کہتا ہے کہ انتظار نہیں کر رہا، یہ منتظر واقعی نہیں ہے. ورنہ انتظار انسان کے اندر حرکت کو پیدا کرتا ہے، انتظار انسان کے اندر طلب کو پیدا کرتا ہے. عزیزان من، اگر میں واقعاً کسی کا منتظر ہوں اور اس کے انتظار کی کیفیت میری زندگی میں کہیں جھلک نہیں رہی تو اس کا مطلب ابھی تو میں لغوی اعتبار سے بھی منتظر نہیں بنا. میرا سب حقیقی اعتبار سے منتظر ہونا. لغت میں جو انتظار کے معنی ہے وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ منتظر کے وجود سے انتظار کی کیفیت کو ظہور کرنا چاہیے. اگر منتظر کے وجود سے انتظار کی کیفیت نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ بھی منتظر ہے واقعی، یعنی ابھی تو لفظی اعتبار سے نہیں ہے، حقیقی اعتبار سے. اب کیا کیا جائے کہ میرے دل میں امام کی اتنی تڑپ پیدا ہو، میں امام کے لیے اس طرح سے بے چین ہوں، میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہو. انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیا کچھ چیزیں ہمارے مائنڈ میں جب کلیئر ہونا شروع ہوں گی انشاءاللہ اور اس کی طلب ہمارے اندر پیدا ہوگی تو امام کی طلب خود بخود ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی اس وقت یہ ہے کہ ابتدائی طور پر بھی اگر میں منتظر بننا چاہتا ہوں تو انتظار کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ بے چینی کا. انتظار تقاضا کرتا ہے طلب کا. انتظار تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ میرے وجود سے ظاہر ہو. لہذا میری زندگی میں انتظار کا رنگ نظر آنا چاہیے. اور ایسے بھی افراد اسی میری اور آپ کی دنیا میں موجود ہیں کہ جب وہ اپنے ٹیبل پر، کھانے کے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں اور پلیٹیں لگاتے ہیں تو ایک اضافی پلیٹ رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہمارے زمانے کا امام
پہچاننے نہیں دے رہا، تو پھر غیبت کس کی ہے؟ آیا شخص غائب ہے اور انتظار کرنا ہے، یہ شخصیت غائب ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے؟ شخص اور شخصیت کی کیفیت میں نے عرض کیا تھا، یاد رکھیے گا جب شخص کا انتظار کیا جا رہا ہو تو سب سے زیادہ مہم اطلاعات ہوتی ہے اس شخص کے بارے میں. یعنی آپ کے پاس آپ کو پتا ہو اس شخص کا نام کیا ہے، اگر تصویر اویلیبل ہو جائے تو سب سے بیسٹ ہے. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب آئے گا، کہاں سے آئے گا اور کیسے آئے گا. اب مثلا میں آپ کو کسی مولانا کے بارے میں بتاؤں کہ بھائی فلاں مولانا آئیں گے اور کہہ کے چلا جاؤں، اب نہ آپ ان کا نام جانتے ہو، نہ آپ ان کی شکل جانتے ہو، نہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، تو میرا تو تقریباً خیال یہ ہے کہ کسی کے بھی اندر انتظار کی کیفیت ایجاد نہیں ہوگی. ہاں جیسے جیسے میں آپ کو اطلاع دیتا جاؤں گا زیادہ، ویسے ویسے آپ کے اندر انتظار کی کیفیت شدید ہوتی چلی جائے گی. مثلا میں نے آپ کو نام بتا دیا، تصویر بتا دی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہاں بھائی یہ آئے گا، لیکن ڈیٹ نہ بتاؤں پھر کیا کریں گے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر تو آپ کے اندر کیفیت رہے، لیکن جب آپ کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو آپ انتظار نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو اگر ڈیٹ بتا دی تب بھی آپ اس دن تو انتظار کریں گے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کو ایئرپورٹ سے لینے جانا ہے، بس کے اڈے سے لینے جانا ہے، اسٹیشن سے لینا ہے. اگر آپ کو یہ ساری معلومات پوری کر دوں اور عالم دین بھی اچھا بڑا بزرگ ہو تو کیا کریں گے؟ آپ ایئرپورٹ تک جائیں گے، اسٹیشن تک جائیں گے، ان کو ریسیو کر کے لے کر آئیں گے. لہذا معلومات جتنی کم ہوتی چلی جائیں گی، شخصیت کی اہمیت کے باوجود انتظار کی کیفیت قدرتی طور پر ضعیف ہوتی چلی جائے گی. لیکن جب شخصیت کا انتظار مقصود ہو تو شخصیت کے لیے نہ نام کی ضرورت ہے، نہ تصویر کی ضرورت ہے، نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کب آئے گا، نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کیسے آئے گا. شخصیت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شخصیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس شخصیت کے کمالات، اس شخصیت کی اہمیت، اس شخصیت کے حوالے سے باتیں جو اس کے اوصاف ہیں وہ لوگوں کو بتانا ہے. گرچہ وہ شخصیت نہ بھی ہو، اس شخصیت کے آثار مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی بیسٹ ایگزامپل دوں. جب دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف انقلابات آتے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، سیاسی پارٹی کا جو رہنما ہوتا ہے، جب لوگ اس کی سیاسی پارٹی کے رہنما کے اعتبار سے اگر اس کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا کر لیں تو پھر اس کی شخصیت کے منتظر ہوتے ہیں، شخص کے منتظر نہیں ہوتے. اور شخصیت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شخصیت کسی اور ملک میں ہی کیوں نہ ہو، اس شخصیت کے آثار آپ کے اوپر خود بخود مرتب ہونے لگتے ہیں. مثلا دنیا میں نزدیک ترین جو بڑا انقلاب آیا وہ سوشلسٹ انقلاب تھا. سوشلسٹ انقلاب میں اب کارل مارکس کی جو شخصیت ڈیولپ ہوئی تھی، بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ قلم اس کا بہت مضبوط تھا اور اس کے قلم نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا. اب جب اس کی شخصیت ڈیولپ، کارل مارکس کا 20ویں صدی کے اوائل میں انتقال ہو گیا تھا. انقلاب کب آیا؟ انقلاب آیا 21ویں صدی، 20ویں صدی کے اب تقریباً مڈ میں 50 سال کے بعد. اس کے انتقال کے 20-30 سال کے بعد انقلاب آیا، اور جب آیا ہے تو اس کا تاثیر دکھائی ہے پوری دنیا میں. اس کی تاثیر اب خود وہ جا چکا ہے، لیکن جو اس کے اوصاف ہیں، جو اس کی شخصیت کی کیفیت ہے، وہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی اس کے پسندیدہ یا اسے محبت کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے اس کا اثر جاری ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی اٹیچمنٹ ایسی ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو شخصیت سے نزدیک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا کیا ہوتا ہے؟ شخصیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو شخصیت جیسا بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب مثلا جو لوگ مثلا رہبر معظم سے ایک محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ میں کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسا لباس پہنیں، ان کی طرح حرکت کریں. شیخ قاسم سلیمانی کی شخصیت جن لوگوں کے لیے آئیڈیل بنی، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو، اب چاہے شخصیت درمیان سے چلی بھی جائے اس کے آثار باقی رہتے ہیں. اور اگر انسان بصیرت پیدا کر لے تو اس شخصیت سے خود بخود ایک ارتباط بھی انسان کا پیدا ہو جاتا ہے. اب میں اس کی مثال انشاءاللہ قرآن سے آپ کو دیتا ہوں، لیکن اب آ کر آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ائمہ نے امام کا جو انتظار ہم سے چاہا ہے، کیا وہ شخص کا انتظار
شخصیت کیا ہوتی ہے؟ شخصیت بعض اوقات درمیان میں موجود ہوتی ہے، آپ کو اور ہمیں اس کے اوصاف پتہ ہوتے ہیں، اسے اس کے اوصاف کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اوصاف کو صحیح معنی میں سمجھ لیا جائے اور ان اوصاف کے سائے میں اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی، اس جیسی کیفیات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان خود بخود اس شخصیت سے نزدیک ہو کر اس سے متصل ہو جاتا ہے۔ بس ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ، امام کی معرفت ہماری اس اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے کہ امام کا نام کیا ہے، آپ کے والدین کا نام کیا ہے، آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، آپ کس تاریخ کو غیبت صغریٰ میں گئے، آپ کے 4 نائبوں کے نام کیا تھے، آپ کی غیبت کبریٰ کب شروع ہوئی۔ یہ معلومات امام سے نزدیک لے جانے والی نہیں ہے، یہ امام کی شخصیت کو میرے قلب میں ایک ہیرو بنانے والی نہیں ہے، یہ تمام امام کو میرا امام اور رہبر بنانے والی نہیں ہے۔ اب جتنا میں امام کے اوصاف کو، مثلا امام نے کیا کرنا ہے، امام نے آ کر انتقام لینا ہے، کیا میرے دل میں ابھی بھی کربلا کا انتقام موجود ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے امام پر ہونا، ہم بعض اوقات تو شاید ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کام امام کے خون سے شاید ہے بھی، تقریباً ایسے ہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے آپ کو جب میں یہ جملے کہہ رہا ہوں تو آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوں کہ ہم کہاں اور امام حسین کے خون کا بدلہ کہاں، ایسا ہی ہے۔ جبکہ زیارت عاشورہ کے الفاظ کیا ہیں؟ زیارت عاشورہ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار مجھے خون کا بدلہ لینے والا قرار دے، کس کے ساتھ؟ امام منصور مہدی، امام منصور مہدی۔ اب امام کی یہ اوصاف ہے، اس اوصاف کے ساتھ امام کا کام کیا ہے؟ امام حسین کے خون کا بدلہ لینا۔ تو اب سوال ہے، یہ مجھ سے پوچھا بھی گیا کئی بار کہ امام حسین کا خون کا بدلہ امام اتنے سالوں کے بعد آنے کے بعد کیسے لیں گے؟ سوال ہے یا نہیں؟ بھئی یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے اندر اپنے امام کے حوالے سے جو ان کی اوصاف ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات تو سمجھنے کی، یہ تو غور کرنے کی ہے، کیونکہ اگر چھٹا امام مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم زیارت عاشورہ میں یہ دعا کرو کہ پروردگار میں خون کا بدلہ لینے والا بنوں، کس کا؟ امام کا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ پہلے مرحلے میں امام کے ساتھ خون کا بدلہ لینا بعد کا مرحلہ ہے، مجھے پہلے اپنے آپ کو منتقم کربلا بنانا ہے۔ اگر انسان میں کربلا کے انتقام کا جوش واقعاً پیدا ہو جائے تو پھر ان کے اندر سے مختار خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، مختار خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، ہم نے عزاداری کو تو اہمیت دی ہے، اس عزاداری سے انتقام حسین کو، حالانکہ کسی بھی مصیبت کا ذکر کیا ہے، جتنا مصیبت کا ذکر کیا ہے اتنا کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ امام کے خون کے بدلہ۔ حتیٰ دوسرے مقام پر جب امام فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں پروردگار میں اپنے خون کا بدلہ بھی لوں اور امام کے خون کا بدلہ بھی لوں۔ تو یہ تو اور بھی تعجب انگیز بات ہو گئی، بھائی میرا خون کہاں، امام حسین کا خون کہاں؟ اور چلو امام کے خون کا بدلہ تو سمجھ میں آتا ہے، میرے خون کے بدلے کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا مطلب آپ نے اور ہم نے کبھی زیارت عاشورہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لہذا یاد رکھیے گا، جس کسی نے بھی کربلا کو 61 ہجری میں اور کربلا کے اس جغرافیائی حدود میں محدود کر دیا، وہ کربلا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کربلا زمین، زمان اور مکان سے ماورا ہے۔ کربلا فکر کا نام ہے، حسینیت فکر کا نام ہے۔ لہذا اب طول تاریخ میں جو بھی حسینی فکر اختیار کرتا چلا جائے گا وہ امام حسین سے متصل ہوتا چلا جائے گا، اور یہی تو چیز ہے۔ میرے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے عزیزو، میرے خون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے خون کی کوئی آبرو نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتا ہوں۔ لیکن اگر میں اپنے آپ کو کربلائی بنا کر، میں اپنے آپ کو حسینی بنا کر، اپنے آپ کو
آپ دیکھ رہے ہیں نا آثار مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو زیارت عاشورہ پر ابلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا کا شکر کریں، خدا کا شکر کریں، واقعاً خدا کا شکر ادا کریں. آج بھی کربلا یزیدیت اور حسینیت میں فرق کر کے دکھا رہی ہے. اس سے زیادہ واضح فرق اور کیا ہوگا؟ کربلا کی تاثیر ہے. 1400 سال کے بعد بھی آج بھی کربلا بتا رہی ہے کہ یزید کا ناپاک شجرہ جاری ہے، اور جب تک یہ شجرہ باقی ہے اس وقت تک انتقام نہیں ہے. لہذا انتقام کب ہوگا؟ کہ جب امام ظہور کر کے اس فکر کو نیست و نابود کر دیں گے. جو چیز انشاءاللہ صفحہ ہستی سے ختم ہوگی وہ فکر یزیدیت ہے کہ جس کو نابود کرنا ہے. اب اگر امام نے منتقم بننا ہے اور میں اور آپ غافل ہیں اپنی دنیا میں مشغول، ہمارا کیا کام اس امام کے خون سے ہے، تو پھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. لہذا امام کی صفات خود بخود ہمارے اندر امام سے قربت کو ایجاد کرے. اگر یہ قربت ایجاد ہو جائے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شخص ابھی سامنے نہیں آتا، لیکن شخصیت اگر اپنے آپ کو ظہور دے دے خود بخود تاثیر ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ تک اس شخصیت کی اطلاعات، اس کے ظہور کی اطلاع خود بخود پہنچے گی. کب؟ جب بصیرت ہو. لہذا آپ توجہ کیجئے، قرآن نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے. وہ واقعہ کس کا ہے؟ جناب یوسف کا. جناب یوسف کے پورے واقعے میں آپ توجہ کیجئے گا، تقریباً آپ کو کوئی مقام ایسا نہیں ملے گا جو بہت تعجب انگیز ہو. لیکن مثلا ایک وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت یوسف زلیخا سے فرار کر رہے ہیں اور دروازے خود بخود کھل رہے ہیں. یہ واقعہ ایک تعجب کا مقام ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کا جو مقام ہے وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے کہ جب اب دیکھیے شخص اور شخصیت کی غیبت اور ظہور، خود حضرت کے واقعات میں یہ چیزیں موجود ہیں. شخص یوسف اپنے 11 بھائیوں کے سامنے کھڑے ہوئے. شخص یوسف اپنے 11 بھائیوں کے سامنے موجود ہے، لیکن وہ انہیں پہچان نہیں پا رہے. اور جب اللہ نے اذن دیا حضرت یوسف کو کہ اپنے آپ کو متعارف کراؤ، یعنی کیا اپنی شخصیت میں سے پردہ ہٹاؤ، تو اب وہی یوسف جو سامنے کھڑا ہوا ہے دوبارہ ہے. تیسری بار میں جب لوگ آئے ہیں اور آپ کو اذن ملا اور آپ نے بتایا میں یوسف کو تمہارا بھائی، 1 منٹ میں پردے اٹھے. لیکن کیا ہوا؟ یہاں مصر میں حضرت یوسف نے اپنی شخصیت سے پردہ ہٹایا. وہاں کنعان میں بیٹھے حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو آنا شروع ہوئی. توجہ کیجیے، سوالات ہیں نا میرے پاس، میرے پاس بہت سارے سوال. یہی یوسف جس وقت کنویں میں پڑا ہوا تھا، جو کنواں حضرت یعقوب کے گھر کے نزدیک ہی تھا، تو اس وقت حضرت کو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ یہی یوسف جب زلیخا کے چنگل میں گرفتار تھا، خوشبو نہیں آئی. زندان کی سختیاں اٹھا رہا تھا، خوشبو نہیں آئی. زندان سے نکل کر عزیز مصر بن رہا تھا، خوشبو نہیں آئی. کب آئی یہ خوشبو؟ جب حضرت نے اپنی شخصیت میں سے پردہ ہٹایا ہے. لیکن توجہ والی بات یہ، حضرت یعقوب یہ کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اور حضرت یعقوب کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ دیوانے ہو گئے ہیں، یوسف کو مرے ہوئے تو زمانہ ہو گیا، اب کہاں یوسف اور یوسف کی خوشبو
روک لیتے اپنے نبی کی دعا. ہم مستجاب الدعوہ کا معنی کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم نے کہا یا اللہ یہ کر دے، وہاں پہ ٹھک کر کے کام ہو جائے ہمارا. نہ، جس دن تمہاری مصلحت ہوگی تمہاری زبان سے الفاظ ختم نہیں ہوں گے، دعا قبول ہو جائے گی. لیکن جس وقت اللہ نے مصلحت کو جانا تو جب تک وہ مصلحت باقی دعا، حتیٰ نبی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. پہلی بات. دوسری بات، دعا ایک مرحلہ ہے، شفا ملنا دوسرا مرحلہ ہے. دعا آپ نے کر لی. حضرت بعضوں کا کیا رکھنا کہ جو کام ہونے ہوتے ہیں ہر کام کا اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ اور ایک خاص اس کے لیے ذریعہ قرار دیا. ہماری بعض دعائیں قبول ہو سکتی ہیں دعا کے ذریعے، بہت سارے کام ہمارے دعا کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، لیکن سارے کام دعا کے ذریعے سے نہیں ہوتے. بعض چیزوں کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا. اب ایک نوجوان بڑی شدت سے دعا کر رہا تھا، پروردگار مجھے بیٹا عطا کر دے، مجھے بیٹا عطا کر دے. اس کو عالم دین نے بہت ساری دعائیں بتائیں، ساری دعائیں پڑھ دی، سارے اعمال کر دیے، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا. مولانا نے کہا بھائی اتنی دعائیں بتائی ہیں، یہ تو حتماً اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تمہارے ہاتھ کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کیا ایسا کرنا کہ کل اپنی بیوی کو لے کر آنا، میں اس کو ایک نسخہ بتاؤں گا. تو کہنے لگے مولانا میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی. تو مولانا نے کہا کہ سب سمجھ میں آ رہی ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. دعا قبول کرنے کے لیے بعض اوقات مسائل ہیں، یہ وسیلہ درکار ہوتا ہے. بعض چیزوں کی شفا، بعض چیزوں کی قبولیت کو اللہ نے بعض چیزوں میں رکھا ہے، لہذا صرف دعا نہیں ہے، حرکت بھی ضروری ہے. اب حضرت یعقوب کی شفا حضرت یعقوب کی دعا میں نہیں ہے. کیا حضرت یوسف کو جس وقت پتا لگا ہوگا کہ میرے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، آپ نے اپنے بابا کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ حتمن کی ہوگی. اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ حضرت یعقوب کی صحت حضرت یوسف کے ذریعے سے ہونی ہے تو حضرت یوسف دعا مانگتے اور حضرت یعقوب ٹھیک ہو جاتے، نہیں ہوئے. اب اللہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے. کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ حضرت یوسف نے کیا کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا. بڑے واقعی بعض اوقات قرآن پڑھے انسان اور کچھ فصاحت اور بلاغت کی چیزیں پتہ ہوں جسے کہتے ہیں لطف آ جاتا ہے. کیا کہا حضرت یوسف نے، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ والی قمیص لے کر جاؤ. یہ ھذا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، بات ختم ہو جاتی ہے. ھذا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب عربی کی فصاحت و بلاغت کو سمجھے گا. ھذا اپنا مشار لہجہ آتا ہے اس کا. جس طرح آپ نے اشارہ کیا ہے تو جس چیز کو اشارہ کرے وہ ہونی چاہیے نا. آپ اشارہ کرو چیز نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. جہاں آپ نے اشارہ کیا سامنے مشار لہ ہونا ضروری. لہذا اشارہ چیز کو مشخص کر دیتا ہے، معین کر دیتا ہے، اور پھر افکار کو کہیں اور جانے نہیں دیتا. اگر حضرت یوسف کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی تو بہت سارے لوگ کوئی نہ کوئی تعبیر کرتے، وہ کہتے ہیں یہ قمیص استعارہ تھا، آپ نے استعارتاً کہا، ورنہ یہاں پہ کوئی قمیص نہیں ہے. یا قمیص کہیں کوئی اور معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہہ دیا ھذا، میری یہ والی قمیص لے کر جاؤ، تو اب آپ بدل نہیں سکتے، اس کا معنی تبدیل نہیں کر سکتے، اس کی جگہ پر کوئی اور چیز لے کر نہیں آ سکتے. اسی ھذا کی قوت، اب آپ کو ایک اور جگہ سمجھاؤں گا، آپ کو فوراً سمجھ جائے گا. ھذا کی قوت کہاں ہے؟ ھذا کی قوت ہے میدان غدیر میں. فرمایا من کنت مولا فھذا علی مولا. جب علی موجود ہے تو ھذا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آج مولا ھذا نہ کہیں تو لوگ علی ہی بدل دیتے. وہ والے
کی قمیص بھی بلاخر معجزہ ہی ہے کہ وہاں سے آ کر یہاں تک شفا دے رہی ہے. نہ دوا ہے، نہ نسخہ ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ سرجن. ایک معجزے سے بھی کیا مگر حضرت یوسف کے دور میں حکیم نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا طبابت موجود نہیں تھی؟ طبیب تو موجود تھے، اللہ تعالیٰ دوائی بھجوا دیتا. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا بھائی شفا کیوں طلب کر رہے ہو؟ یاد رکھنا ہر شفا دوا میں نہیں ہوتی، ہر شفا دوا میں نہیں ہوتی. دوسری بات، بعض اوقات ہمارے بچے پوچھتے وہ کہتے ہیں زیارت پر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہیں سے کھڑے ہو کر سلام کر لیتے ہیں کافی ہے. عزیزوں یہ سلام پہنچ جائے گا، اور اس سوال سے جو اس سلام سے جو مسئلے حل ہونے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن کچھ مسئلے ایسے ہیں جب تک چل کر نہیں جاؤ گے، اپنے آپ کو ذریع سے مس نہیں کرو گے، اس وقت تک حل نہیں ہوں گے. بس قمیص کو بھی آنا پڑا، حضرت کے منہ کو مس کرنا پڑا، تب جا کر شفا ملی ہے. تو جب نبی کو ایک نبی کی قمیص سے شفا مل سکتی ہے تو سید المرسلین جس ذریعے کے اندر موجود ہے. بھائی یوسف نے تو وہ قمیص کچھ دیر کے لیے پہنی ہوگی، وہ قمیص جو یوسف تھوڑی سی دیر کے لیے پہن لے، لوگوں کو شفا، اور لوگوں کو بھی نہیں بلکہ اپنے ہی زمانے کے نبی کو شفا دینے لگتی ہے. تو جب نبی ایک نبی سے منسوب چیز سے شفا لے سکتا ہے تو سید المرسلین جس مکان اور جس ذریعے کے اندر موجود ہیں وہ شفا کیسے نہیں دے سکتے؟ تو اس کا معنی واحد صرف یہ رہ جاتا ہے جس کے دل میں یوسف کی محبت تھی، اس کو خوشبو بھی آ رہی تھی، اس کو شفا بھی مل گئی. جن کے دلوں میں کم از کم یوسف کی اگر محبت بھی نہیں تھی، بغض تو چھوڑ رہے ہیں، بغض تو ہو جائے تو وجہ مسئلہ ہو جاتا ہے. بغض اگر پیدا ہو جائے تو انسان اتنا درندہ ہو جاتا ہے جتنا کربلا میں آپ نے افراد کو دیکھا. بغض اہل بیت خوفناک ترین بیماری ہے، جس قلب میں پیدا ہو جائے اسے درندہ بنا دیتی ہے. یہ درندے دیکھیں مگر نہیں ہے، درندے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کے خون سے کھولیاں کھیل رہے ہیں، بدترین افراد ہیں، انسانوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے. کبھی سنا آپ نے اتنا درندہ؟ بغض علی، بغض اہل بیت کسی قلب میں آ جائے تو درندے سے بدتر بنا دیتا ہے. اور یہ درندے ہی ہیں، یہ درندے ہم سے کہتے ہیں کہ یہ تم حسین کی شہادت کا غم کیوں مناتے ہو؟ شہادت ہمارا افتخار ہے. غم ہم اس بات کا مناتے ہیں کہ جس نبی کا یہ بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کی سنت میں غسل و کفن ہے. اپنے مردوں کو تو دفنا دیا، لیکن نبی کے نواسے اور نبی کے گھرانے والوں کو کربلا کی ریت پر چھوڑ کر چلے گئے. خدا جانے پورا 11 محرم کا دن یہ لاشیں کربلا کی گرم ریت پر موجود ہیں. پوری 12 محرم کی رات اسی طرح سے موجود ہے. اب جب 12 محرم کا سورج طلوع ہوا تو بنی اسد کی خواتین کو خیرات آ گئی. امام نے درخواست کی تھی، وعدہ لیا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مرد ہمارے کہیں نہیں جا رہے، ڈر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے جمع ہو کر اپنے مردوں سے کہا کہ ہمیں اجازت دو، یہ چادر تم پہنو، کودال اور بیلچہ ہمیں دو، ہم جائیں گے فاطمہ کے بیٹے کو دفنا. کتنا غریب ہو گیا ہے مولا، کتنا غریب ہو گیا ہے. ذرا سی غیرت پیدا ہوئی تو ڈرتے ڈرتے گنج شہداء تک پہنچے. لیکن گنج شہداء پہنچ کر حیران ہے، سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو کہاں کس نام سے دفنائیں، اس لیے کہ شناخت کے لیے چہرہ ضروری ہے. یہاں تو اجساد طاہرہ پر سر موجود ہی نہیں ہے. اب حیرت میں کھڑے ہوئے جنازوں کو دیکھ رہے مرتبہ کوفہ کی جانب سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا. یہ سمجھے شاید کوئی جاسوس بھیجا ہے، ڈر کر دوبارہ ٹیلے
غائب ہو گئے. اتنے میں دیکھا ایک بیمار چلا اور آ کر ہر جنازے پر بیٹھ کر رو رہا. اب یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ یقیناً جاسوس نہیں ہے. آگے بڑھے, سلام کیا, سلام کر کے پوچھا کہاں آپ کون ہیں, ان سے آپ کا کیا تعلق ہے. ایک مرتبہ اپنے سینے کو پیٹ کر کہا ارے میرا ہی تو ان سے تعلق ہے. خدا جانے ایک جوان کے لیے اپنے باپ کے لاشے کو, اپنے بھائیوں کے لاشے کو, اپنے چچا کے لاشے کو بے گورو کفن چھوڑ کر جانا کتنا سخت تھا. کہا میں ان کا اکیلا وارث ہوں, میں ہوں سید سجاد. مولا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا اجازت امامت سے آیا ہوں, ان کو دفنانے کے لیے آیا ہوں. کہا مولا ہم آپ کی مدد کریں گے, لیکن مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کس کا کون سا جنازہ ہے, کس کو کہاں دفنانا ہے. کہا میں تمہیں بتاتا ہوں, وہ دیکھو جس کے سینے میں نیزے کا پھل ٹوٹا ہوا ہے وہ میرا بھائی علی اکبر ہے. وہ جس کی لاش پامال ہے وہ میرا بھائی قاسم ہے. اور وہ جو دریا پر بازو کٹائے سو رہا ہے وہ میرا چچا عباس ہے. پھر میرے مولا نے لاشوں کو دفنانا شروع کیا, لیکن ابھی دو لاشیں ایسے ہیں کہ جن کو امام سجاد نے تنہائی میں خود سے دفنایا ہے, اکیلے میں دفنایا ہے. لیکن دونوں لاشوں کو دفنانے کے لیے حضرت نے حسیر طلب کی ہے, چھٹائی منگوائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں لاشوں کی حالت ایسی ہے کہ سید سجاد اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دفنا نہیں سکتے. ایک مرتبہ چٹائی پر جنازوں کو جمع کیا اور اس کے بعد امام نے دفنایا. پر جانتے ہو ایک جنازہ تو وہ ہے جسے گودھان میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اتنا چکنا چور کر دیا تھا کہ اسے حسیر میں جمع کر کے امام نے دفنایا ہے. لیکن دوسرا کون سا لاشا ہے؟ دوسرا لاشا وہ ہے جو فرات کے کنارے پڑا ہوا ہے. عربی کہتے ہیں کہ جب میرا مولا غازی بے دست ہو کر زمین پر گرا تو یہ سارے کے سارے ادھر آپ نے آواز لگائی, کہا علیکم السلام یا ابا عبداللہ. وہاں حسین کمر تھامے ہوئے آ رہے ہیں میدان کی طرف. لیکن جتنی دیر میں حسین عباس کے جنازے پر پہنچے یہ سارے آواز لگا رہے تھے آؤ آ کر جس نے صفین کا بدلہ لینا ہے, جس نے علی سے بدلہ لینا ہے, ارے تلواریں لے کر میرے بے دست مولا کے گرد جمع ہو گئے. تلواروں کے اتنے وار کیے کہ جب میرا مولا پہنچا اپنے بھائی کے جنازے کو اس حالت میں دیکھا کہ حسین عباس کا لاشا اٹھا نہیں سکتا تھا. اب تو علی اکبر بھی نہیں ہے, قاسم بھی نہیں ہے, کوئی جوان موجود نہیں ہے. ارے حسین نے ہر لاشا اٹھایا, عباس کا لاشا. حسین منتقم شہدائے کربلا, منتقم حسین, منتقم اسیران کربلا, منتقم حضرت زہرا, امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ بحق شہدائے کربلا جتنے بھی عزادار ہیں اور جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے سب کی حفاظت فرما, عزاداروں کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے, اسیران کربلا کا ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بالخصوص شیخ ابراہیم زغزاکی اور ان کی اہلیہ کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ بحق شہداء کربلا جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین میں, میانمار, کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ دین دشمن, اہل بیت دشمن قوتوں کو, عزاداری کی دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراد اعظام کی حفاظت فرما. بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ
حفاظت فرما. بارگاہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق